بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے زکوٰۃ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. آج اس کے کچھ مسائل بیان کرنا ہے اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں عرض کرنی ہیں. زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس رکن کی ادائیگی ویسی ہی ضروری ہے جیسے کہ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے. ہر عبادت کے اپنے قوانین اور ضوابط ہیں. زکوٰۃ کا اپنا قانون اور ضابطہ ہے. زکوٰۃ فرض جو ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. جو آیت میں نے تلاوت کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، فتکوى بہا جباہہم، اور اس مال کے ذریعے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کے پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا جو جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو. یعنی یہ خزانہ تب تک خزانہ ہے جب تک اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر دی جائے. زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر یہ پاک مال بن جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اس کا استعمال کرنا اور وہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. مال کمانا یہ برا نہیں ہے. مال کمانے کے چکر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے پہلوتہی کرنا، اس کے اندر کوتاہی کرنا، یہ غلط ہے. ایک آدمی شریعت کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اپنے کاروبار میں بھی اور اپنی معاشرت اور اپنی معیشت کے اندر ہر جگہ پر شریعت کا مکمل لحاظ کر رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے اور کب پیسہ کما رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے صحیح طریقے سے کمائے، صحیح جگہ پر خرچ کرے. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا، شریعت کی رعایت نہیں کرتا، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، پھر پیسہ نہ کمائے تب بھی گناہ گار ہے. اصل یہ چیز ہے کہ آدمی شریعت کی کتنی پاسداری رکھ رہا ہے. پیسے کا ہونا اور نہ ہونا یہ کسی کے فضیلت والے ہونے
اور کسی کے بہت اللہ کا مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل مقرب ہونے کی یہ اس کی زندگی کے اندر دین کتنا ہے، شریعت کی اتباع کیسی کرنے والا ہے۔ ورنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے مالدار تو آج کے دور میں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، لیکن وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، 10 مبشرہ میں سے۔ کیوں؟ کمانے اور خرچ کرنے میں شریعت کا لحاظ رکھتے تھے۔ اور فقر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر تک لے جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی مثالیں بے شمار مل جائیں گی کہ محتاجی اور ضرورت نے کسی کا ایمان تک کسی نے ایمان بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دیا اس محتاجی کی وجہ سے، مثالیں موجود ہیں۔ تو وہ فقر جو کفر تک لے کر چلا جائے وہ فقر فضیلت کا باعث نہیں بنتا، وہ مالداری جو جنت تک لے کر چلی جائے وہ مالداری فضیلت کا باعث بنتی ہے۔ لہذا میں عرض یہ کر رہا ہوں، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا فقیر ہونا اس کے صاحب فضیلت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی مال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، اگر وہ دین کا پاس اور لحاظ رکھنے والا ہے تو وہ دیندار ہے، اس کے پاس دنیا کا مال بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے مومن پسند ہیں جو کسی محتاجی سے بری ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط مومن کو پسند کرتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو جس کے پاس رہے گا وہی تو دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب صاحب نصاب بن گیا تو اب اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو یہ وعیدیں ہیں۔ صاحب نصاب کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت میں سے سب ملا کر یا کسی ایک کا کی مالیت 600 ساڑھے 12 گرام چاندی کو پہنچ جائے تو پھر ایسا شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس دن صاحب نصاب ہوا ہے ٹھیک اس کے سال بھر بعد اس کو اس زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ مثلا رمضان کے اس مہینے میں 10 رمضان کو صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے 10 رمضان کو جتنا مال موجود رہے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کس کو دینا ہے اس پر تو تھوڑی سی گفتگو ہو چکی تھی۔ کس کو دیا جائے گا؟ دیا جائے گا ایسے شخص کو جو صاحب نصاب نہ ہو۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو نصاب ہے وہ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت، سونا چاندی چاہے جس شکل کے اندر ہو۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ زیور استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے ارشاد فرمایا تھا، ہاتھ میں کنگن دیکھ کر کہ آگ کا کنگن ہے، تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس کی زکوٰۃ ادا کر دیو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کوئی حرج نہیں۔ تو استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ 24 گھنٹے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہو، ناک کی نتھ ہے، چاہے کان کا ایرن ہے، 24 گھنٹے عورت پہنتی ہو اس کو بھی زکوٰۃ اس کی دینی ہے۔ تو سونا چاندی چاہے جس شکل کے اندر بھی ہو اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کی مالیت معلوم کر لی جائے بازار سے کہ اس وقت یہ سونا کتنے میں مل رہا ہے، کتنے میں بکے گا نہیں، کتنے میں مل رہا ہے، جتنے میں مل رہا ہے وہ اس کی مالیت ہے۔ 10 گرام سونا مثال کے طور پر کسی کے پاس ہے تو موجودہ وقت کے اندر تقریباً 50,000 روپے کا بک رہا ہے، ملتا ہے 50,000 روپے کا ملتا ہے دکان سے، تو یہ 10 گرام کی قیمت 50,000 روپے ہوئی۔ اب 50,000 کا 2.5% یا 40واں حصہ نکالا جائے گا، تو 50,000 کا 2.5% تقریباً 1250 روپے بنتے نہیں۔ 50,000 کا 1 لاکھ کا 2.5%، 2.5 ہزار، 1250 روپے بنتے ہیں 50,000 کے۔
تو یہ اس طرح سے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک چوک یہ ہوتی ہے کہ آدمی حساب کبھی لگایا تھا اسی حساب سے دے رہا ہے۔ ہر سال کے زیور کی مالیت معلوم کی جائے گی اور اس سال کی مالیت کے حساب سے دیا جائے گا، اس لیے کہ 5 سال کے اندر سونے کا ریٹ کہاں سے کہاں گیا، ہم تو پچھلے ریٹ پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ہماری پوری ادا نہیں ہو رہی اور پھر ہم پریشان ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اب پریشانی کہاں سے آ رہی معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری کے اندر جہاں بھی مال ضائع ہو جائے کسی کا، اس کی تہ میں جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مال کو برباد کرتا ہے۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ آنکھوں دیکھی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو حق ہے اور سچ ہے۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو ربا اور سود تم لوگوں سے لیتے ہو تاکہ تم لوگوں کے مال کے اندر بڑھوتری کر لو، فلا یربو عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور وہ زکوٰۃ جو تم ادا کرتے ہو تاکہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کرو، فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور سود کے ذریعے سے مال گھٹتا ہے۔ حقیقتاً یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جس کو اللہ مٹائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت باقی نہیں رکھ سکتی، اور جس کو اللہ بڑھائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اگر صحیح حساب کر کے صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال ہلاک نہیں ہوگا، مقدر سے ختم ہو جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ کسی تقدیر کے اندر آج مال ہے کل نہ ہو سکتا ہے، آج کا راجہ کل کا فقیر، کل کا فقیر آج کا راجہ ہو سکتا ہے، لیکن مال عذاب کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ دیا کس کو جائے، اسی پر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ 612.5 گرام چاندی کی قیمت کا مال تجارت، سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس کو دیا جائے اس کا نصاب تو یہی ہے 612.5 گرام چاندی، لیکن اس کے اندر کس کس چیز کو جوڑا جائے گا اس میں تھوڑی وسعت ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ اور مال تجارت، اس کے علاوہ گھروں کے اندر وہ ضروریات اصلیہ سے زائد، ضروریات اصلیہ میں آتے کیا ہیں؟ اپنا رہنے کا مکان۔ اپنا رہنے کا مکان سے مراد اپنی ملکیت نہیں، بلکہ وہ مکان جس میں رہتا ہو، چاہے کرائے پر ہی کیوں نہ ہو۔ رہنے کا مکان، استعمال کے کپڑے، استعمال کی سواری۔ پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو اس غلام کو بھی مال سمجھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں غلام نہیں، لہذا اس کو ہم ہٹا لیتے۔ روٹی، اپنا روزانہ کا اپنا رہنے کا مکان، روزانہ کے استعمال کے کپڑے اور روزانہ کے استعمال کی سواری، اس سے زائد جو ہے سب جوڑا جائے گا۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر جوڑا بنا کرتا تھا سچے تار کا، جو استعمال نہیں ہوتا، کبھی استعمال ہوا سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں 1 مرتبہ، یہ اپنے استعمالی کپڑے سے زائد ہے، اس کی رقم جوڑی جائے گی۔ گھروں کے اندر بڑے بڑے برتن ہیں جو کبھی بڑا پروگرام ہوتا ہے تب نکلتے ہیں، تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے پہلے، ان برتنوں کا جوڑا جائے گا، وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، لیکن میراث کے اندر کہیں سے ایک تو زمین آ گئی ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس پر بنوا سکے،
لیکن وہ زمین اس کی اپنی ضرورت سے زائد ہے، بھلے کرائے پر رہتا ہو لیکن رہ رہا ہے، مسکن موجود ہے اس کے پاس، لہذا اب اس رہنے کی جگہ کے علاوہ جو اس کی پڑتا زمین ہے، جہاں جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس زمین کی قیمت 612.5 گرام چاندی جو موجودہ وقت کے اندر تقریباً 35-40 ہزار روپے بنتی ہے، اس زمین کی قیمت اس سے بہرحال زیادہ ہوگی۔ لہذا یہ شخص زکوٰۃ اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اپنی ضرورت سے زائد چیز موجود ہے جس کی قیمت 612.5 گرام چاندی کو پہنچتی ہے۔ ضرورت سے زائد جو چیز بھی ہو، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ گھروں کے اندر جو بڑے بڑے ٹیلی ویژن لگے ہوتے ہیں، یہ بھی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ موجودہ وقت کے اندر جو موبائل ہے، یہ اب ضرورت کے اندر داخل ہے۔ جب ضرورت کے اندر داخل ہے تو چاہے جتنا مہنگا بھی ہو وہ ضرورت کے اندر شامل ہے، لیکن ٹی وی، وی سی آر یا اور چیزیں ایسی جس کے لہو و لعب ہونے پر اتفاق ہے اور اس کے اوپر ہماری زندگی ٹکی ہوئی نہیں ہے، ہماری روزانہ کی ضرورت میں وہ شامل نہیں ہے، ان چیزوں کی مالیت بھی جوڑی جائے گی۔ اگر وہ 612.5 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ شخص اگرچہ خود زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ہمارے زمانے کے اندر جو مانگنے والے ٹہلتے ہیں، عموماً ان کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا، میرے پاس ایک میرے تعلق والے کا میسج آیا تھا کہ وہ ایک مانگنے والی عورت ہے، عمرے پہ جانا چاہتی ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ عمرے پر جانے کے لیے موجودہ وقت کے اندر لاکھ روپے کے اوپر چاہیے، اس کے پاس انتظام موجود ہے۔ جب اتنا انتظام موجود ہے تب تو نیت کیا ہے، اب اس کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ جو روزانہ مانگنے والے چلتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط، اور زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ معلوم کیجئے آپ کے آس پاس آپ کے تعلق والوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کہیں گے نہیں، اور ان کے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ معلوم کیجئے آپ جو ایسے لوگوں کے بارے میں، سب سے بہتر اور سب سے پہلے مستحق وہی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچہ کریں، کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو۔ سب سے پہلے والدین کا تذکرہ۔ ہاں، زکوٰۃ ادائیگی میں والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ بات رہ گئی تھی۔ سیدھے اوپر اور سیدھے نیچے اور میاں بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سیدھے اوپر سے مراد اپنے باپ اور اپنی والد اور اپنے والدہ، ان کے اوپر دادا اور دادی باپ کی طرف سے اور نانا اور نانی ماں کی طرف سے، ایسے ہی اوپر چڑھتے چلے جائیے۔ جو سیدھا رشتہ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو سیدھا رشتہ نیچے ہے، بیٹا بیٹی، پھر ان کی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اس کے نیچے جو سیدھی نیچے اولاد جاتی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دیں اور بتا دیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر بتا دیں تو شاید وہ لے بھی نہ۔ تو جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔
بلکہ یہ کہہ کر بھی دیا جا سکتا ہے کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، جب ہو جائے تو واپس کر دے رہا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب بعد میں اس کے پاس ہو جائے گا تو وہ لے کے بھی آئے گا، خوددار آدمی ہے، تو اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ دیتے وقت ہماری نیت زکوٰۃ کی ہوگی، اس کو بتائیں گے نہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ جب لے کر آئے گا تب ہم اس سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو دیتے وقت ہی نیت کر لی تھی کہ ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے، لہذا اب ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے، یہ روپیہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے۔ حکمت سے اگلے کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہمیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اور زکوٰۃ کی مد سے اس کے مدد بھی ہو جائے۔ اس طریقے پر زکوٰۃ کو اپنے قریب اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے دیا جائے، وہاں سے بچ جائے تو پھر اپنے محلے کے اندر اور اپنی بستی کے اندر اور جو غریب مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس سے دوہرا فائدہ ہے، ایک تو غریب کی مدد ہو جائے گی زکوٰۃ کے ذریعے، دوسرے علم کی ترویج و اشاعت کے اندر آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ لہذا جو مدارس ہے اپنے طور پر ان کی تحقیق کر کے جو آ گیا اس کو دے دیا نہیں، اپنے طور پر تحقیق سے مراد جو تصدیقات وغیرہ جو طریقہ ہے اس کی چھان پھٹک کرنے کا، اس طریقے پر چھان پھٹک کر کے اب ان مدارس کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دین کی ترویج و اشاعت کا کام بھی چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔